امریکی جوڑے نے اپنے خاندان کو 138 سال بعد بیٹی کی خوشی سے نواز دیا۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی گانا سنتے ہیں تو اس کے بول بار بار ذہن میں ابھرنے لگتے ہیں اور سمجھ نہیں آتا کہ اسے دماغ سے کیسے نکالیں۔ سائنسدانوں نے پہلی بار سمندر کے اندر 5 میل سے زیادہ گہرائی میں مچھلی کی ایک قسم کو دریافت کیا ہے۔ برطانیہ کے ایک شہری نے گھروں پر حکومت کی توجہ دلانے کے لیے گھڑوں میں نوڈلز بھر دیے۔ یہ سب جانیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں۔ ایم کے ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ The Caledonia family had a stroke of luck on St. Patrick's Day, welcoming the first girl to the family in a very long time. 13 Year Science Riley Mack introduces us to the happy family. Hi, دوستو، غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی ریاست میشیگن سے تعلق رکھنے والے اینڈریو کلارک اور کیرولن کے ہاں 17 مارچ کو بیٹی کی ولادت ہوئی۔ یہ جان کر آپ حیران ہوں گے کہ کلارک کے خاندان میں 138 سال بعد کسی لڑکی کی پیدائش ہوئی ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق بچی کی ماں کیرولن کا کہنا ہے کہ جب ہمیں معلوم ہوا کہ ہماری بیٹی ہونے والی ہے تو ہم کافی خوش ہوئے، لیکن میں اس وقت حیران ہوئی جب شوہر نے بتایا کہ 1885 کے بعد یہ ہمارے خاندان میں پہلی بیٹی کی پیدائش ہوگی۔ گزشتہ 138 سال سے کلارک کے شجرہ نسب میں جو بھی بچہ پیدا ہوا وہ لڑکا ہوا، البتہ قریبی رشتہ داروں میں بیٹی پیدا ہوئی۔ کیرولن نے کہا کہ شادی سے قبل بھی کلارک نے اپنے خاندان کے اس منفرد پس منظر کے بارے میں بتایا تھا، لیکن میں نے اس وقت یقین نہیں کیا تھا۔ جوڑے نے کہا کہ 14 دہائیوں میں پہلی بیٹی کی پیدائش پر پورا خاندان بہت خوش ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک شاندار تحفہ ہے۔ Hi Elena, the Clarks would be the ones to break a 138-year tradition in their family. Here's how. Carolyn Clark of Caledonia knew what she was getting into when she married her husband, Andrew, 10 years ago. He was like, "Oh, we don't have girls." And I'm like, "Okay." دوستو، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی گانا سنتے ہیں تو اس کے بول بار بار ذہن میں ابھرنے لگتے ہیں اور سمجھ نہیں آتا کہ اسے دماغ سے کیسے نکالیں۔ اب ایک نئی تحقیق میں انکشاف کیا گیا ہے کہ آخر کچھ گانے ذہن سے چپک کیوں جاتے ہیں اور ان کو نکالنا کیسے ممکن ہے۔ آسٹریلیا کی نیو ساؤتھ ویلز یونیورسٹی کی تحقیق میں ان وجوہات کے بارے میں بتایا گیا جن کے باعث کچھ گانے کسی کیڑے کی طرح ذہن سے چپک جاتے ہیں۔ تحقیق میں بتایا گیا کہ مخصوص گانے اپنی دھن کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے ذہن سے چپکنے میں کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ ان میں ایسی تکرار ہوتی ہے جو ہمارے دماغ کے لیے جانی پہچانی ہوتی ہے۔ محققین نے بتایا کہ بیشتر ایسے گانے بنیادی طور پر کورس سانگ یعنی ایسے گانے جو کئی افراد مل کر گاتے ہیں ہوتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس طرح کے گانوں پر اب تک جو تحقیق ہوئی ہے اس میں یہ توجہ مرکوز نہیں کی گئی کہ گانے کا کون سا پہلو ذہن سے چپکنے کا باعث بنتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ در حقیقت زیادہ تر گانوں کی موسیقی کا اس میں کوئی کردار نہیں ہوتا بلکہ اس کی موسیقی کے سٹرکچر میں موجود تکرار اس حوالے سے اہم ثابت ہوتی ہے۔ مگر تحقیق میں یہ بھی بتایا گیا کہ تکرار اس پہیلی کا ایک پہلو ہے۔ کئی اور چیزیں بھی اس حوالے سے کردار ادا کرتی ہیں، جیسے گانا نیا ہو اور اس کی موسیقی جانی پہچانی محسوس ہوتی ہو۔ اسی طرح کوئی گانا اس وقت ذہن میں بار بار ابھرتا ہے جب ہم بہت سکون کی حالت میں ہوتے ہیں اور کچھ کرنے کی بجائے خیالی پلاؤ پکا رہے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کام میں مصروف ہوں تو پھر ایسا تجربہ ہونے کا امکان کم ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایسے گانے ہوتے ہیں جو بار بار ذہن میں ابھرتے ہیں، ان کے بول ذہن میں گونجتے ہیں اور یہ پورا عمل مسلسل ہوتا ہے اور اس کا تجربہ بیشتر افراد کو ہوتا ہے۔ محققین کے مطابق بیشتر افراد اس طرح کے گانوں کو اپنے لیے مسرت بخش سمجھتے ہیں، تاہم جب انہیں موسیقی پسند نہ آئے اور گانا ذہن سے چپک جائے تو پھر وہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ تحقیق میں بتایا گیا کہ اس سلسلے کو کافی حد تک شعوری طور پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے، جیسے اس گانے کو مکمل سن لیں یا شعوری طور پر کسی اور گانے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں۔ اس تحقیق کے نتائج جرنل میوزک اینڈ سائنس میں شائع ہوئے۔ سائنسدانوں نے پہلی بار سمندر کے اندر 5 میل سے زیادہ گہرائی میں مچھلی کی ایک قسم کو دریافت کیا ہے۔ ٹوکیو یونیورسٹی اور ویسٹرن آسٹریلیا یونیورسٹی کے ماہرین نے جاپان کے جنوب میں بحر الکاہل کی 8336 میٹر گہرائی میں مچھلیوں کو تیرتے ہوئے دریافت کیا۔ محققین نے بتایا کہ یہ سنیل فش کی ایک قسم تھی
और ऐसा पहली बार हुआ कि किसी मछली को इतनी गहराई में दरियाफ्त किया गया। ये वाज़ेह नहीं कि ये मछली कितनी बड़ी थी, मगर उमूमन इस तरह की मछलियाँ 4 से 5 इंच बड़ी होती हैं। ये तहकीक बुनियादी तौर पर समंदरों की गहराई में रहने वाली मछलियों की आबादी की तादाद जानने के लिए की जा रही थी। मुहक्किकीन के मुताबिक समुंदर का ये हिस्सा इस तरह की खोज के लिए ज़बरदस्त मकाम है, जहाँ जिंदगी की चहल पहल है, यहाँ तक के तह में भी। इस मछली को इज़ू उगवासवारा ट्रेंच की गहराई में बगैर इंसानों के काम करने वाली सबमर्सिबल्स के जरिए दरियाफ्त किया गया। उन्होंने मजीद बताया कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि समुंदर की बहुत ज्यादा गहराई में इतना दबाव होता है कि वहाँ किसी का जिंदा रहना मुमकिन नहीं होता। वाज़ेह रहे कि समुंदर की 8000 मीटर गहराई में सतह के मुकाबले में 800 गुना ज्यादा दबाव होता है और इतने ज्यादा दबाव में किसी जानदार को पहले जिंदा नहीं देखा गया था। Here is one of the really large ones we found when we were patrolling at the weekend. On Pothole Patrol in Hertfordshire, 50 found in 2 hours, as new figures today showed how they're bashing our vehicles as well as our roads. It's pretty wild. बरतानिया के एक शहरी ने गणों पर हुकूमत की तवज्जो दिलाने के लिए गणों में नूडल्स भर दिए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सड़कों पर पड़ने वाले गणों से तंग आकर बरतानवी शहरी ने गणों पर हुकूमत की तवज्जो दिलाने के लिए अनोखा तरीका ढूंढ निकाला और गणों में नूडल्स पका डाले। मार्क मोरेल नामी शहरी ने ये कदम मशहूर नूडल्स ब्रांड पॉट नूडल्स के साथ मिलकर उठाया और शहरी को इस अनोखे काम पर बरतानवी मीडिया की जानिब से मिस्टर पॉट होल का लक़ब दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्क का कहना है कि बरतानिया में सड़क पर गणों का मसला बढ़ता जा रहा है और इसी हवाले से आगाही दिलाने के लिए वो पिछले 10 सालों से मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी हुकूमत सड़कों की मुरम्मत कर दे तो हमें गणों के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। Roads budgets are as patchy as the highways themselves. The public are fed up with the state of our roads and that's growing, it's not going away. I've come to Coventry with a resident who says there are so many craters. दोस्तों, क्या आप भी हुकूमत की तवज्जो हासिल करना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो आप ऐसा कौन सा काम करेंगे कि हुकूमत की तवज्जो आपकी तरफ हो जाए? कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।